السلام علیکم، میں ہوں ردا فاطمہ، این سے ناول کی وائس آرٹسٹ۔ مزید مزے کی ناولز کے لیے این سے ناول کی آفیشیل ویب سائٹ پر جائیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ انتر حیات از کلم صدیقی، سب کا ہوتا ہے حیات کا نہیں، اور ویسے بھی اب حیات کو یہاں کام نہیں کرنا۔ زارا نے حیرت سے دیکھا، تو پھر کہاں کرو گی کام؟ کہیں نہیں، اب حیات گھر میں رہے گی اور بس آرام کرے گی۔ تمہیں پتہ ہے زیادہ دیر ایک ہی جگہ پڑی چیزوں پر زنگ لگ جاتا ہے واقعی؟ حیات نے حیرت سے کہا۔ ہاں، تم کیوں گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ پہ زنگ لگوانا چاہتی ہو؟ اچھی بھلی جاب ہے تمہاری، زارا نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ حیات کچھ سوچنے لگی۔ کیا زارا نے اس سے حیرانی سے پوچھا۔ حیات کی پلکیں ہلکی سی لرزی، پھر اس نے نرم لہجے میں کہا، وہ حیات یہ سوچ رہی ہے کہ حیات کے گھر میں پورے ایک سال سے ایک شیشے کا گلاس رکھا ہے، اس پر ابھی تک زنگ نہیں لگا۔ تمہیں پتہ ہے کب لگے گا؟ زارا نے جھنجھلا کر کہا۔ حد ہے حیات، کبھی سنجیدہ بھی ہو جایا کرو، حیات نے شرارت بھری مسکراہٹ سے کہا۔ سوری، وہ تو نہیں ہو سکتی۔ تم زیادہ وقت ضائع نہ کرو اور مجھے ریزگنیشن لیٹر دو۔ اتنے میں مایا آگے بڑھی، ہاتھ میں کاغذ لیے۔ زارا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وقت کیوں برباد کر رہی ہو؟ اگر جانا چاہتی ہے تو جانے دو۔ تم چپ رہو، زارا نے تیکھے انداز میں کہا۔ کسی نے تم سے بات نہیں کی؟ مایا نے ہلکا سا مسکرائی۔ ہاں، جو سچ بولے اسے اکثر چپ کروا دیا جاتا ہے۔ پھر اس نے کاغذ حیات کی طرف بڑھایا۔ یہ لو فارم بھر دو، اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لینا۔ اوکے، حیات نے ہلکے سے کہا، اور ریزگنیشن لیٹر ہاتھ میں تھامے وہ آہستہ آہستہ امن کے کیبن کی طرف بڑھنے لگی۔ بس وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ سامنے سے آنے والی کسی وجود سے زور سے ٹکرا گئی۔ عجیب، زاویار کی بھویں چڑھ گئی۔ آنکھیں ڈونیٹ کر کے آلو لگوا لیے ہیں کیا تم نے؟ حیات نے غصے سے دیکھا۔ تم سے مطلب؟ واٹ ایور، زاویار نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ ویسے ایک مشورہ دوں تمہیں؟ نہیں شکریہ، حیات نے ناگواری سے کہا۔ میں پھر بھی دے دوں گا۔ عجیب ڈھیٹ پنا ہے، حیات نے جھنجھلا کر کہا۔ تم سائیکیٹرسٹ کو چھوڑو، پہلے جا کے کسی اچھے انسان سے چلنا سیکھو۔ آپ سے کسی نے مشورہ مانگا؟ نہیں، مگر پھر بھی دے دیا، تمہارے بھلے کے لیے۔ ویسے بھی میں ایسے چھوٹے موٹے بھلے کی کام کرتا رہتا ہوں۔ واٹ ایور، ویسے اتنے دنوں بعد نظر آئی، خیریت؟ اور یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہتے ہی جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے کاغذ چھین لیا۔ زاویار، زیادہ فری نہیں ہو تم، واپس کرو۔ حیات نے ہاتھ بڑھایا، مگر وہ کاغذ اس کے ہاتھ سے اوپر کر چکا تھا۔ او ہو، تو محترمہ آفس چھوڑ کے جا رہی ہیں؟ ہاں، تو حیات تمہاری یہ فالتو کمپنی چھوڑ کے جا رہی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر، زاویار نے آسمان کی طرف دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا۔ لگتا ہے میری کوئی نیکی کام آ گئی۔ حیات نے آنکھیں گھمائی۔ وٹ ایور، اپنے کام پر دھیان دیں۔ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ راہ چلتے سب کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، لاپرواہ کہیں کے۔ زاویار نے ناگواری سے کہا۔ بس فری ہو گئی۔ ایکسکیوز می، حیات نے سینہ تان کر کہا۔ حیات کبھی فری نہیں ہوتی۔ یو نو آئی ایم ویری ایکسپینسو۔ سوری، آئی ڈونٹ نو۔ زاویار نے مختصر سا جواب دیا اور دھیرے سے ایک نگاہ ڈال کر ہٹ گیا۔ حیات نے زیر لب کہا، عجیب آدمی ہے، ویسے بھی ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے، اسے کیا پتا میں کتنی ایکسپینسو ہوں۔ پھر وہ چہرے پر مسکراہٹ لی امن کے کیبن میں داخل ہوئی، دروازہ کھولا اور سیدھی جا کر صوفے پر بیٹھ گئی، وہی صوفہ جو ہمیشہ اس کی جگہ رہا تھا۔ پین تو دے ذرا، وہ ریزگنیشن لیٹر پر نظریں جمائے اپنا ہاتھ امن کی طرف بڑھا کر کہا۔ امن نے اس کی طرف دیکھا۔ تم میری اسسٹنٹ ہو یا میں تمہارا اسسٹنٹ ہوں؟ عجیب، اب حیات نے سر اٹھا کر اسے گھورا۔ اگر ایک پین دے دیں گے تو آپ کے ہاتھ کٹ کر گر نہیں جائیں گے؟ امن کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اگر گر گئے تو میں رسک کیوں لوں؟ ہاں نہ دیں، وہ جھنجھلا کر اٹھی۔ میں خود لے لوں گی۔ وہ میز کی طرف بڑھی اور وہ پین اٹھا لیا جو امن کے قریب رکھا تھا۔ ایکسکیوز می مس، امن نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، یہ میرا پین ہے، اپنا پین گھر سے لایا کریں۔ مارے مت، کھاؤں گی نہیں، اگر کھا گئی تو کیا بھروسہ تمہارا؟ میں آپ کو درندہ لگتی ہوں؟ دنیا میں اتنی اچھی اچھی ڈشز چھوڑ کر میں آپ کا پین کھاؤں گی؟ حیات نے امن کو گھورتے ہوئے کہا۔ دماغ ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ پتہ نہیں اتنا بڑا آفس کیسے کھول لیا ہے۔ ایکسکیوز می، امن کی آواز گہری مگر پرسکون تھی، وہی مخصوص لہجہ جو اکثر بحث کے بعد بھی نرمی کا تاثر دیتا تھا۔ حیات نے ایک نظر اوپر اٹھا کر دیکھا اور بولی، بس دونوں بھائیوں نے 2 لفظ سیکھ لیے ہیں انگریزی کے، اور کب سے وہی رٹ لگائے جا رہے ہیں، جا کے 2 لفظ اور سیکھ کر آئیں۔ امن کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اچھا، اور کوئی حکم؟ نہیں، حیات نے قلم کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا، پہلے اتنا کر کے آئیں پھر بتاؤں گی۔ امن نے اب پوری طرح اس کی طرف دیکھا۔ اپنے ساتھ دماغ لے کے آیا کرو، حیات نے بھویں اچکائیں۔
اور آپ اب مجھے کام کرنے دیں، خود کے پاس تو کوئی کام ہے نہیں، فارغ بیٹھے ہیں اور حیات کو بھی کام کرنے نہیں دے رہے۔ امن نے لمحے بھر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر مسکرا کر بولا، ایکسکیوز می، تم دی بلیک روز کے اونر کو کہہ رہی ہو کہ وہ فارغ ہے؟ ہاں تو تم سے بحث کرنا ہی بیکار ہے۔ امن نے ایک لمبی سانس لی مگر لہجہ پھر بھی نرم رہا۔ ہاں تو کرتے کیوں ہیں؟ حیات نے فوراً پلٹ کر جواب دیا۔ بھول جاتا ہوں نا، امن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کہ مس حیات کے پاس دماغ نہیں ہے۔ ہو گیا آپ کا؟ حیات نے غصے سے کہا۔ امن نے ہلکی سے سر ہلایا اور مسکرا دیا۔ آپ کسی دن حیات کو باہر دکھ مت جائیے گا۔ اب وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی، ورنہ حیات آپ کی یہ جو بتیسی نکل رہی ہے نا توڑ دے گی۔ امن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کچھ نہیں؟ حیات نے دانت پیستے ہوئے کہا اور دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب اس نے ریزگنیشن لیٹر اپنی گود میں رکھا اور قلم ہاتھ میں تھام لیا۔ کمرے میں 5 منٹ تک خاموشی چھائی رہی اور امن کی نظریں جو بار بار اس چہرے پر ٹھہرتی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد حیات اٹھ کر امن کے میز کے سامنے آئی۔ یہ لے میرا استعفیٰ۔ حیات نے وہ کاغذ میز پر رکھا۔ اور اب حیات کبھی نہیں آئے گی یہاں۔ امن نے دھیرے سے کاغذ اٹھایا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اب بھی تھی۔ او واہ، وہ بولا، لائیے۔ اچھا تو پیسے چیک میں دو گی یا کیش میں؟ وہ عام سے انداز میں بولا۔ حیات نے پلکیں جھپکائی، پھر اسے یوں گھورا جیسے اس نے ابھی کوئی فلکیاتی یا بے تکی بات کر ڈالی ہو۔ او ہیلو، یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ میں پیسے کیوں دوں گی، آپ دیں گے؟ امن اپنی کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، میں ریزائن کر رہا ہوں۔ حیات کی آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ نشہ وشا کر کے آئے ہیں کیا آپ؟ ریزائنیشن لیٹر میں نے دیا تھا، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ میں ریزائن کر رہی ہوں۔ امن جیسے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، تو وہی تو پوچھ رہا ہوں، پیسے کیش میں دو گی یا چیک؟ آپ کو کہنا یہ تھا کہ پیسے چیک میں لوگی یا کیش میں؟ دوگی نہیں، آپ کو لوگ ہی کہنا تھا۔ امن پلکیں جھپکا کر بولا، تم تنخواہ کی بات کر رہی ہو؟ حیات نے بے چارگی سے کہا، ہاں تو جائیداد تو آپ مجھے دینے سے رہے۔ امن نے ایک لمحے بعد اپنی چیک بک کھولی، قلم چلایا اور چیک اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو۔ حیات نے چیک تھاما، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لائی اور مڑنے لگی، تھینک یو۔ ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ پیچھے سے امن کی آواز آئی، او ہیلو، ادھر سنو۔ حیات پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، اب کیا ہے؟ امن پوری سنجیدگی سے بولا، تنخواہ ملی ہے تمہیں؟ حیات نے ناگواری سے کہا، ہاں تو۔ امن نے ہاتھ آگے بڑھا کر ایسے کہا جیسے وہ دنیا کی سب سے سیدھی بات کر رہا ہو، تو لاؤ اب 5 کروڑ۔ ماضی۔ حیات سے مل کر آنے کے بعد امن پریشان حال اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کی ریزگنیشن والی بات امن کے دل میں سوئی کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کرے کہ حیات کمپنی میں رک جائے، مگر اسے کوئی اچھا خیال سوجھ ہی نہیں رہا تھا۔ وہ آخر کرتا بھی کیا؟ بے بسی اس کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ جس امن کے پاس سب کے سارے مسائلوں کا حل موجود ہوتا تھا، آج اس کے اپنے دل کے مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں تھا۔ وہ اسی پریشان کیفیت میں بستر پر لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا، حالانکہ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور ایسے وقت میں امن کو اپنے بستر پر نہیں بلکہ ڈائننگ ٹیبل پر ہونا چاہیے تھا۔ وہ چلی گئی تو وہ واقعی چلی گئی تو میں کیا کروں گا؟ کتنے ہی لمحے وہ چھت کو گھورتا رہا جیسے جواب کہیں اسی پر لکھا ہو، پھر اچانک ذہن میں ایک خنکی سی لہر دوڑ گئی، اگر سیدھا سیدھا رشتہ بھیج دوں، شادی کر لوں؟ خود سے سوال کرتے ہوئے وہ چونکا، پھر اگلے ہی لمحے دل ڈوب سا گیا۔ لیکن اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ دل نے جیسے اسے یہی سمجھایا کہ وہ 2 دھاری تلوار پر چل رہا ہے، اگر قدم ذرا سا بھی لڑک گیا تو نہ تعلق بچے گا نہ عزت۔ ایسا کیا کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ وہ بڑبڑایا، بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے۔ ابھی وہ اسی میں الجھا تھا کہ اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ سوچ کا دھاگا وہیں ٹوٹ گیا۔ آ جاؤ، اس نے نیم مردہ آواز میں کہا۔ باہر سے دانیال کی بھرپور آواز گونجی، بھائی کیسے آؤں؟ دروازہ تو لاک ہے، کھولو گے تو آؤں گا نا، ورنہ تمہیں پتہ ہے میں تو کسی لڑکی کے کمرے میں بھی انٹر ہو جاتا ہوں۔ امن نے گہری سانس لی، کھول رہا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور دروازہ کھولا، اور اگلے ہی لمحے دانیال اس کی طرف تقریباً لپکا۔ اس نے فوراً امن کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے درجہ حرارت چیک کر رہا ہو۔ بھائی تم ٹھیک تو ہو؟ کہیں بخار تو نہیں آ گیا؟ اذلان ابھی دروازے میں داخل بھی نہیں ہوا تھا کہ زور سے چلایا، بھائی کہیں مرور تو نہیں گئے تم؟ ابرار نے بھویں سکیڑ کر اسے گھورا، فضول باتیں مت کیا کر۔ اذلان نے کندھے اچکا دیے، کیا کروں، میں تو ایسی ہی باتیں کرتا ہوں۔ ابرار نے بیزاری سے ہاتھ اٹھایا، تو بات ہی مت کیا کر، پھر خاموش رہا کر۔ اذلان فوراً پلٹ کر بولا، میں کیوں سائلنٹ رہوں؟ تو سائلنٹ ہے کافی نہیں؟ ابرار کی برداشت کا پیمانہ جھلکنے لگا، چپ ہو جا، میں تیرے ساتھ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔
یہ کہہ کر وہ قدم تیز کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اذلان اس کے پیچھے پیچھے بڑبڑاتے ہوئے آیا۔ ہاں، جب کسی کو جواب نہیں آتا نا تو یہی کہتا ہے۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ اندر آتے ہی ابرار نے امن سے پوچھا۔ امن نے مختصر بے تاثر لہجے میں کہا، کچھ نہیں۔ اذلان نے کہا، کچھ تو ہوا ہے۔ ہاں، دانیال کی آواز میں بھی ہلکی سی تشویش تھی۔ اتنے میں یوسف دروازے میں نمودار ہوا، پوری سنجیدگی کے ساتھ۔ بھائی چلو، ہسپتال جانا ہے، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ دانیال فوراً تیار سی آواز میں بولا، ہاں ہاں، جا جلدی گاڑی نکال۔ امن نے سب کی طرف دیکھا، جیسے اس شور شرابے پر اسے ہنسی بھی آئے اور چڑ بھی۔ عجیب ہو تم لوگ، اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہے ہو؟ پکا کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، دیا پتہ لگاؤ۔ وہ ابرار کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ ابرار نے گہری سانس لے کر اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان سیریس ہو جا۔ اذلان نے آنکھیں گھمائیں۔ عجیب، ابھی اس کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ارسل اور ارحم بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ ارحم نے اندر آتے ہی پریشان نگاہیں امن پر ٹکا دی۔ کیا ہوا ہے بھائی، سب ٹھیک تو ہے؟ ارسل حسب معمول الجھا ہوا تھا۔ ہاں، ہم لوگ آفس سے آئے تو ڈائننگ ٹیبل خالی پڑا تھا، خیریت تو ہے؟ یا کہیں تم لوگ کھانا کھا تو نہیں لیے ہمارے بغیر، یا ہم لوگ لیٹ ہو گئے؟ ولید نے گھڑی دیکھ کر فوراً تصحیح کی، نہیں ابھی 10:05 ہو رہے ہیں، ہم لوگ بالکل ٹائم پہ آئے ہیں۔ دانیال کی جھنجھلاہٹ اب اس کے لہجے میں پوری طرح آیا تھی۔ ابے تم لوگ چپ ہو۔ یوسف تو جا کے گاڑی نکال جلدی۔ ارسل فوراً بول اٹھا، کیوں تیرے ولیمے میں جانا ہے؟ دانیال کا پارا ہائی ہو گیا۔ بھائی کی طبیعت خراب ہے، نظر نہیں آ رہا تجھے؟ ارسل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ہیں؟ مجھے تو ہٹے کٹے لگ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ امن کے قریب آیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سر بھی گرم نہیں ہو رہا؟ دانیال نے ہاتھ مار کر اس کا ہاتھ ہٹایا۔ تو ڈاکٹر ہے؟ نہیں، دانیال نے خفگی سے کہا۔ تو پھر تجھے کیسے پتا کہ بھائی کو کیا ہوا ہے؟ چپ رہ۔ اور ہم فوراً آگے بڑھا۔ اوے بدتمیزی نہ کر میرے بھائی سے۔ ہاں میں تو تیرا دشمن ہوں نا جیسے، دانیال منہ پھیرتے ہوئے بولا۔ اور ہم نے ضبط سے دانت بیچتے۔ چپ رہ، اذلان ان کا تماشا دیکھ کر بولا۔ مزہ نہیں آ رہا، مارا ماری کرو۔ ابرار نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اذلان چپ ہو جا، ابھی سب کو ایک ایک چماٹ لگاؤں گا میں، منہ بند کرو اپنے۔ امن کی گرجدار آواز پر سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ دانیال نے نرمی سے پوچھا، بھائی کیا ہوا ہے؟ اس کے لہجے میں پہلی بار بچپنا نہیں، پوری سنجیدگی تھی۔ تم کھانے پر کیوں نہیں آئے؟ 10 بج گئے ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ امن نے لب بھینجے۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یوسف نے آئی برو سکیڑی۔ تو پھر؟ امن نے نگاہ چرا کر ہلکا سا سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، ابرار نے نرمی سے کہا۔ بھائی پریشان لگ رہے ہو، کام کا سٹریس ہے؟ امن نے بغیر سوچے فوراً جواب دیا۔ نہیں۔ اذلان نے حسب عادت بم پھینکا۔ تو پھر تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے؟ امن کی آنکھوں میں ایک سیکنڈ کو چنگاڑی سی بھڑکی۔ ہاں، وہ غصے سے تنزیہ بولا۔ دانیال فوراً ہکا بکا رہ گیا، پھر چہرے پر حیرت سے بھی زیادہ معصومیت آ گئی۔ او بھائی، تم نے چپکے سے شادی بھی کی ہوئی تھی؟ امن نے بیزاری سے کہا۔ ہاں، ایک نہیں 4 شادیاں کی ہوئی تھی۔ دانیال کے ہوش اڑ گئے۔ اور بھائی تم نے ایک میں بھی مجھے نہیں بلایا؟ نہیں بلایا وہ تو ٹھیک تھا، لیکن کم از کم بریانی کا پارسل ہی کروا دیتے۔ امن کی کن پٹیاں تن گئیں۔ دانیال چپ کرو۔ عجیب، دانیال بڑبڑایا۔ چپ۔ امن نے آنکھیں تنگ کر کے گھورا اور دانیال واقعی خاموش ہو گیا۔ ابرار نے دوبارہ دھیمی آواز میں پوچھا، ارے بھائی بات تو بتائیں، ہوا کیا ہے؟ ارحم نے کچھ سمجھتے پھر بولا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، ہم مل کر حل کر لیں گے۔ ارسل فوراً بول پڑا، ہاتھ سے سب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ ہم؟ یوسف نے بھویں اچکائی۔ کیا مطلب ہم؟ وہ اس کی نقل کرتے ہوئے ہاتھ بھی ویسے ہی گھمانے لگا۔ ارسل نے اسے گھورا۔ کچھ نہیں، تو نہیں سمجھے گا۔ یوسف نے فوراً منہ بنایا۔ کیوں؟ میتھس کا سوال کرنے لگا ہے تو؟ ابرار نے جھنجھلا کر ہاتھ اٹھایا۔ چپ ہو جاؤ دونوں۔ بھائی تم بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ امن نے ایک لمبی سانس لی۔ کچھ نہیں۔ دانیال نے ہاتھ باندھ لیے۔ بھائی اب آپ اوور ایکٹنگ کر رہے ہو، سیدھا سیدھا بتاؤ۔ امن کی آنکھیں ایک دم تیز ہو گئی۔ چپ، وہ آنکھیں پھیرتے ہوئے بولا۔ نہیں ہو رہا چپ، کیا کر لوگے؟ امن نے مڑ کر اسے گھورا۔ تھپڑ لگاؤں گا ایک میں۔ دانیال نے صدیوں کا حق ادا کیا۔ عجیب، ہم چھوٹے ہیں نا، ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور ہم آگے بڑھا۔ بھائی بتا دو نا آخر، امن نے دھیرے سے کہا۔ حیات آفس چھوڑ کے جا رہی ہے۔ اذلان کرسی کے بازو پہ ٹکا پوری سنجیدگی کا قتل کرتے ہوئے بولا۔ ہاں تو اس بات پہ تو تمہیں مٹائی بانٹنی چاہیے۔ یوسف نے فوراً بات پکڑ لی۔ شاید بھائی آج اسی خوشی میں ہمیں باہر کھانا کھلانے لے جا رہے ہیں۔ دانیال کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھی۔ ہیں سچی؟ ابرار نے ناگواری سے دونوں کو گھورتے کہا۔ بھائی کو بولنے دو، عجیب ہو تم لوگ، اپنا ہی شروع ہو جاتے ہو۔ بھائی تم بولو۔
سب کی نظریں ایک ساتھ امن پر ٹک گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی مگر واضح آواز میں بولا، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ آفس چھوڑ کر جائے۔ دانیال فوراً سیدھا بیٹھ گیا۔ تو ریزائنیشن پر سائن مت کرنا بس۔ امن نے گہری تھکی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کر لوں گا تو وہ رک جائے گی؟ دانیال نے کندھے اچکا کر معصومیت سے جواب دیا۔ ہاں تو؟ امن نے سنجیدگی سے کہا، وہ حیات ہے، وہ بغیر ریزائنیشن لیٹر کے بھی چھوڑ سکتی ہے۔ ارسل کا منہ کھل گیا۔ ہے؟ امن نے سر جھٹکا۔ ہاں، یوسف نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ تو اب؟ امن نے سب کی طرف دیکھا۔ کوئی آئیڈیا سوچو۔ اذلان نے فوراً ہاتھ اٹھایا۔ پہلے کھانا کھا لے۔ اس کی بات پر سب نے ایسے گھورا جیسے ابھی اجتماعی طور پر اسے دیوار میں گاڑ دیں گے۔ اذلان نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اچھا نہیں کھانا ہے تو مت کھاؤ، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ابرار نے غصے سے کہا۔ تو جا کے کھانا ہی کھا لے پہلے۔ اذلان نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ نہیں جا رہا۔ تو پھر چپ کر کے بیٹھ۔ اللہ حافظ۔ آپ سے ملتی ہوں کسی اور ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آگے کے پارٹ کے لیے این سے ناول کو سبسکرائب کریں اور انتظار کریں۔